بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں سیدنا حضرت آدم علیہ السلام اور ان کا اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا، اس کے بارے میں بات ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ دیگر انبیاء کرام اور ان کا اللہ تعالیٰ سے خشیت الہی رکھنا وہ بیان ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جب لغزش ہوئی تو آپ حیا کی وجہ سے بھاگنے لگے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آدم و حوا کو پکارا اور یہ فرمایا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کا پھل کھانے سے روکا ہوا نہیں تھا، اور کیا تم کو یہ اطلاع دے کر خبردار نہیں کر دیا تھا تک کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچنا ہوگا۔ حدیث میں اس کی تفصیل یہ ہے کہ ابی بن کعب روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک لمبا آدمی بنایا تھا، قد کا طول 60 ہاتھ اور عرض 7 ہاتھ تھا، سر پر بہت بال تھے جیسے کھجور کا درخت۔ جب انہوں نے درخت کو چکھا جس سے اللہ نے منع فرمایا تھا تو بدن پر سے کپڑے گر گئے، ستر نظر آنے لگا، جنت میں دوڑتے پھرتے تھے۔ پھر ایک درخت میں بال الجھ گئے، یہ اس سے چھڑانے لگے، تب اللہ تعالیٰ نے پکارا، اے آدم کیا تو مجھ سے بھاگتا ہے؟ کہا، نہیں اے رب، میں شرمندہ ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی لغزش پر اس قدر روئے کہ آپ کے آنسوؤں سے چھوٹے چھوٹے چشمے پیدا ہو گئے، اور اسی پانی سے حق تعالیٰ نے خوشبودار پھول پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ندامت اور گریہوزاری سے آپ کی عبیدت کو پختہ فرما کر اس درجے پر پہنچا دیا جس درجہ عبیدیت پر تاج خلافت عطا ہوا، علم الہی میں تجویز ہوا تھا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اپنی لغزش کو یاد کرتے ہوئے ایک طویل عرصے تک روتے رہے، یہاں تک کہ ندامت کے باعث آسمان کی طرف نگاہ بھی نہ کی۔ فرشتے آپ کی زیارت کے طالب ہوئے تو حضرت جبرائیل پیغام الہی لیے حاضر ہوئے اور کہا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ذرا آسمان کی طرف نگاہ تو اٹھائیے، نیز آج تک اوپر نظر نہ کرنے کا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں اس لغزش کے باعث سر اوپر اٹھانے میں شرمندگی محسوس کرتا ہوں۔ ایمانداروں، ذرا غور کرو، قیامت کے روز گناہوں کے باعث جو حال ہوگا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوں فرماتے ہیں، ترجمہ ہے، قیامت کے دن بندے اپنے رب کے حضور سر جھکائے ہوں گے۔ وہب نے کہا، آدم علیہ السلام جنت سے نکلنے کے بعد 300 سال تک روئے اور لغزش ہو جانے کے بعد کبھی آسمان کی طرف اپنا سر نہ اٹھایا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کا خوف خدا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سام کو نصیحت فرمائی، میرے پیارے بیٹے، قبر میں اس حال میں ہرگز داخل نہ ہونا کہ تیرے دل میں ذرا برابر تکبر ہو، اس لیے کہ کبریائی کی چادر اللہ تعالیٰ کے لیے مختص ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اس چادر کو پھاڑنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہو جاتا ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، قبر میں اس حال میں ہرگز داخل نہ ہونا کہ تیرے دل میں ذرا برابر بھی رحمت الہی سے نا امیدی ہو، اس لیے کہ بدبخت گمراہ آدمی ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے۔ وہب بن ورد نے کہا، اللہ تعالیٰ نے نوح کو بیٹے کے متعلق عطا فرمایا اور کہا، ترجمہ، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں میں نہ ہو۔ تو آپ 300 سال تک روتے رہے، یہاں تک کہ رونے کی وجہ سے آنکھوں کے نیچے خالیاں سی بن گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کا خوف خدا۔ حضرت داؤد علیہ السلام 40 سال تک اپنی لغزش کے باعث روتے رہے، نیز توبہ کی قبولیت کے بعد بھی اپنا منہ چھپائے رکھتے۔ لوگوں نے آپ کی زیارت پر اصرار کیا تو آپ نے فرمایا، میں تو منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، مجھ سے اس طرح ڈر جیسے شیر سے ڈرا کرتا ہے۔
خوف کا اثر دل میں ہوتا ہے۔ دل میں خوف ہونے کی نشانی یہ ہے کہ دنیاوی لذتوں سے دل بیزار رہے اور خاکساری پائی جائے، عاقبت کا اندیشہ اور آخرت کا محاسبہ و مواخذہ دل میں سمائے، اور تکبر، حسد، ہرس دنیا باقی نہ رہے، اور مانند اس کے ہو جائے جس کو شیر نے پکڑا ہو۔ نہ کھانے کی سدھ رہے، نہ طاقت جمع کی باقی رہے، اور خوف والے کے بدن کی علامت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ کلام۔ حضرت عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام سے خطا سرزد ہوئی تو آپ کی آواز بیٹھ گئی۔ آپ نے عرض کیا، یا اللہ، صدیقین کی آواز صاف ہے اور میرا گلا بیٹھ گیا ہے۔ یہ بھی روایت ہے کہ جب آپ بہت روئے اور کوئی فائدہ نہ ہوا تو آپ بہت بددل ہو گئے، آپ کا رنج و غم بڑھ گیا۔ آپ نے عرض کیا، یا اللہ، کیا آپ میرے رونے پر رحم نہیں فرمائیں گے؟ وحی آئی، اے داؤد، تجھے اپنا رونا یاد ہے، گناہ یاد نہیں ہے۔ عرض کیا، یا اللہ، میں اپنا گناہ کیسے فراموش کر سکتا ہوں؟ میرا حال تو یہ تھا کہ جب میں زبور کی تلاوت کرتا تھا تو بہتا ہوا پانی ٹھہر جایا کرتا تھا، چلتی ہوئی ہوا رک جایا کرتی تھی، پرندے میرے سر پر سایہ کرتے تھے اور وحشی جانور میری محراب میں جمع ہو جایا کرتے تھے۔ یا الہی، یہ کیسی وحشت ہے جو تیرے اور میرے درمیان پیدا ہو گئی ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، اے داؤد، وہ طاعت کا انس تھا، یہ مصیبت کی وحشت ہے۔ اے داؤد، آدم میری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، میں نے اسے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اس میں اپنی روح پھونکی، اسے فرشتوں کا مسجود بنایا، اسے اپنے اکرام کا خلعت پہنایا، اپنے تاج کا وقار اس کے سر پر رکھا، اور پھر جب اس نے تنہائی کا شکوہ کیا تو میں نے اپنی باندی ہوا سے اس کا جوڑا بنایا اور اسے اپنی جنت میں رہنے کا شرف بخشا۔ پھر اس نے نافرمانی کی تو میں نے اسے ذلیل اور برہنہ کر کے اپنے سے دور کر دیا۔ اے داؤد، میری بات سن، میں حق کہتا ہوں، اگر تو نے میری اطاعت کی تو ہم تیری اطاعت کریں گے، جو تو مانگے گا وہ دیں گے، اگر تو نے ہماری نافرمانی کی تو ہم تجھے نظر انداز کر دیں گے، اس کے باوجود اگر تو نے ہماری طرف رجوع کیا تو ہم تجھے قبول کریں گے۔ حضرت یحییٰ ابن کثیر روایت کرتے ہیں کہ جب داؤد علیہ السلام نوحہ کرنے کا ارادہ فرماتے تو 7 دن پہلے سے کھانا پینا ترک کر دیتے اور عورتوں کے پاس بھی نہ جاتے۔ پھر جب ایک دن باقی رہ جاتا تو ان کے لیے ایک ممبر جنگل میں نکالا جاتا۔ آپ حضرت سلیمان کو حکم فرماتے تھے کہ وہ بآواز بلند اعلان کریں، یہاں تک کہ وہ آواز شہروں اور اطراف میں پھیل جائے۔ اس آواز سے جنگل، پہاڑ، ٹیلے اور عبادت خانے گونج اٹھیں۔ حضرت سلیمان اعلان فرماتے کہ جو شخص حضرت داؤد کا نوحہ سننا چاہتا ہے وہ آئے۔ چنانچہ جنگلوں سے وحشی جانور، پہاڑوں سے درندے، گھونسلوں سے پرندے اور گھروں میں رہنے والی پردہ نشین خواتین آتی اور لوگ بھی جمع ہوتے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لاتے، ممبر پر تشریف رکھتے، بنی اسرائیل کے لوگ ان کے ممبر کو گھیر لیتے، ہر صنف کے افراد الگ الگ رہتے۔ حضرت سلیمان آپ کے سر پر کھڑے ہوتے، پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرماتے، لوگ چیخنے چلانے لگتے، پھر جنت اور دوزخ کا تذکرہ فرماتے، اس سے زمین کے اندر رہنے والے جانور، کچھ وحشی درندے اور کچھ انسان مر جاتے، پھر قیامت کی دہشتوں کا ذکر ہوتا اور اپنے نفس پر گریہ فرماتے، اس سے ہر صنف کے بہت سے افراد مر جاتے تھے۔ جب حضرت سلیمان یہ دیکھتے کہ مرنے والوں کی کثرت ہو گئی ہے، ابا جان، آپ نے سننے والوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، بنی اسرائیل کے بہت سے گروہ مر چکے ہیں اور بے شمار وحشی درندے، حشرات بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ آپ یہ سن کر دعا فرمانے لگتے۔ اسی اثنا میں بنی اسرائیل کا کوئی عابد بآواز بلند کہتا ہے، اے داؤد، تم نے جزا مانگنے میں جلدی کی ہے۔ راوی کہتے ہیں اتنا سنتے ہی آپ بے ہوش ہو کر گر جاتے۔